لیڈرز کو یا تو پھانسی پر لٹکا دیا جاتا ہے یا منظر سے ہٹا دیا جاتا ہے یا تو قتل کر دیا جاتا ہے۔ ہمارے ججز کا تقرر مؤثر لابنگ کا نتیجہ ہے اور آئین پر عمل درآمد کے تصور سے بہت دور کی دنیا میں رہتے ہیں۔ ہمارے ملک کو ایسی ہی قیادت کی ضرورت ہے جو رول آف لا کا راستہ ہموار کر سکے، ملک میں اقتدار اعلیٰ اللہ کی موجودگی پر ایمان رکھنے اور ہمارے منتخب نمائندے آئین میں دیے گئے پرنسپلز آف پالیسی کو نافذ کر سکنے کے پابند ہیں۔ اس امر کے لیے جس طرح فواد چودھری اس بات پر کہ اس نے الیکشن کمشنر آف پاکستان کو منشی قرار دیا دہشت گرد کی صورت عدالتوں میں پیش کیا جاتا ہے، اس بات کا ثبوت ہے کہ حکومت جبر کا نظام قائم کرنا چاہتی ہے، حالانکہ اس کے برعکس ابھی نندن اور گلبھوشن یادو کو قانونی تحفظات بہت ادب اور احترام کے ساتھ مہیا کیے گئے اور نہ ہی اسے قانون کی بنیاد پر نمٹایا گیا۔ ہمارے ملک کے ریاستی اداروں کو، حکومتی اداروں کو اور آئینی اداروں کو آئین کی حدود میں آنا ہوگا، وگرنہ ظلم اور جبر پر حکومتیں کبھی قائم نہیں رہ سکتی۔ یہ پریس کانفرنس میں نے آپ کے سامنے انصاف لائرز فورم پاکستان کے سیکرٹری جنرل ہونے کی حیثیت میں اور معظم لا فرم کے سربراہ ہونے کی حیثیت سے کی ہے۔ میرے ساتھ ہی ایک جزوی جو ہے ایڈیشن وہ میرے ساتھی شمس جو ہے وہ آپ کے سامنے پیش کریں گے۔ اور جہاں پر یوتھ کا مستقبل بھی محفوظ نہیں ہے، چنانچہ یہی آبادی آنے والے وقت میں ٹائم بوم ثابت ہوگا اگر اس پر کام نہ کیا گیا، تو اس کی وجہ سے ملک میں انتہا پسندی، شرپسندی اور ملک دشمن سرگرمیاں زور پکڑیں گی۔ لہٰذا اس چیلنج کے مد نظر یہ ضروری ہے کہ یوتھ کو انصاف کے سیاسی نظام میں شامل کیا جائے اور آنے والے عام انتخابات میں تمام سیاسی جماعتوں کو چاہیے کہ وہ یوتھ کو ٹکٹیں دے اور ان کی ملازمتیں اور کاروبار کا مؤثر نظام تشکیل دیا جائے جو کہ رول آف لا کے بغیر ناممکن ہوگا۔ وہی حق ہمارے اپنے ملک کے شہری فواد چودھری کا بھی ہے۔ ہمارے ملک کے اپنے لوگوں کے لیے حقوق نہیں ہیں اور ملک کے جو واضح دشمن ہیں انہیں وہ حق یقینی طور پہ حاصل ہے۔ یہی وہ سوچ ہے جس کا محاسبہ بہت ضروری ہے، اور اب ضروری اس لیے ہو گیا ہے کہ آپ نے یہ پریس کانفرنس کا متن دیکھا۔ آپ کی چیف جسٹس کہتے ہیں کہ نظام انصاف کلیپس کر گیا ہے، آپ کے جنرلز کہتے ہیں کہ سپہ سالار امریکہ کی مرضی سے الیکشن کمیشن پہ لوگوں کا اعتبار نہیں ہے، ججز جو ہیں ہمارے صوبے کی جو جوڈیشری ہے وہ پورے ملک میں کرپٹ ترین جوڈیشری قرار دی گئی ہے ایمنسٹی کی اس کے مطابق، رپورٹ کے مطابق۔ دیکھیے، اگر آپ نے اس کانفرنس کے متن کو پڑھا ہے تو میں آپ کو یہ کہتا ہوں کہ ہمارے ملک میں آئین کا اطلاق ہونا چاہیے، قانون کا اطلاق ہونا چاہیے، جو کہ اب کلیپس کر گیا ہوا ہے۔ ریاست کو بچانا ہے تو آئین کو نافذ العمل کرنا ہوگا، کرپٹ مافیا سے نکلنا ہوگا، میرٹ پہ لوگوں کو آگے آنا ہوگا، میڈیا کو بالخصوص اور ہم کو اس سے بھی زیادہ یہ کردار ادا کرنا ہوگا، اس لیے کہ عوام کا ریاستی اور حکومتی اداروں پر اعتماد ختم ہو گیا ہے۔ معاملہ یہ ہے کہ معاملات کی درستگی کے لیے آپ کو کئی مراحل سے گزرنا پڑتا ہے۔ جب انجام تک پہنچ جاتے ہیں تو آپ کہہ دیتے ہیں کہ ہم انجام تک پہنچ گئے۔ مسئلہ یہ ہے کہ جب مشرف صاحب آئے تو میں نے ریفرینڈم میں ان کے لیے ووٹ نہیں ڈالا، لیکن جب سپریم کورٹ آف پاکستان نے جب ان کے اقدام کو آئینی قرار دیا، قانونی قرار دیا اور انہیں کانسٹیٹیوشن میں امینڈمنٹ کا بھی حق دے دیا، تو بات یہ ہے کہ اصول یہ ہے کہ آپ کے لیے یہ ضروری ہوتا ہے کہ آپ عدالت عظمیٰ کی ججمنٹ کو مانیں، اسے پسند کرنا ضروری نہیں ہے۔ آپ نے دیکھا کہ عدالتوں کے اسی کردار کی وجہ سے آج ہم اس پوائنٹ پہ پہنچ چکے ہیں کہ ان میں سیلف کنفلکٹنگ ویوز اتنے زیادہ آ گئے ہیں کہ خود ان کے چیف جسٹس یہ کہہ رہے ہیں کہ ہمارا نظام عدل کلیپس کر گیا ہے۔ آپ اگر میرے ذاتی انگ سے وہ بات کرتے ہیں تو میں آپ کو بتاؤں کہ میرا مسئلہ تو یہ ہے کہ جب پاکستان بنا تو میرے والد صاحب 11 سال کی عمر میں آئے تھے، ان کے ماں باپ بہن بھائی سارے شہید ہو گئے تھے۔
ہمارے لیے آئیڈیالوجی اور پاکستان ایمان کا درجہ رکھتی ہے، کل بھی رکھتی تھی، آج بھی۔ سیاسی سفر کا تذکرہ کرتے ہیں تو میرے قلب روح میں قیوم خان کی جو ویژن تھی وہ ایمبیڈڈ ہے گڈ گورننس کی نسبت سے، لیکن جہاں میں اہل ایمان صورت خورشید جیتے ہیں، ادھر ڈوبے ادھر نکلے، ادھر ڈوبے ادھر نکلے، سفر ہے نا، ہمیں اس پروسیس سے گزرنا پڑتا ہے۔ وہ رول آف لا کے لیے، اس رول آف لا کے لیے جو میں نے کہا کہ آپ کے پاس قرآن کی صورت میں حاکمیت الہیہ کا جو پریمبل کا تصور ہے وہ، اور قائد اعظم نے جو 11 ستمبر کی تقریر کی تھی 1947 میں، دیٹ از دی فاؤنڈیشن آف ایوری تھنگ۔ ہمیں اس کو یقینی بنانا ہے، اس کے علاوہ ہمارے پاس کوئی راستہ نہیں ہے۔ اب ہم انگیج کرنا چاہ رہے ہیں ان تمام قوتوں کو جو ہم پہ مسلط ہیں۔ سو دیٹ از دی اسپرٹ جس کی بنیاد پہ ہم یہ رول آف لا کی ڈرائیو جو ہے وہ لے کر نکلے ہیں، اور اس کی ہمیں قیمت چکانی پڑے گی۔